السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ 72 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اس دلخراش واقعہ کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ لاہور میں موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والے 2 ملزمان کی شناخت، لیکن پولیس تاحال دونوں کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ ملزم عابد علی کا فورٹ عباس اور وقار الحسن کا شیخو پورہ سے تعلق ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات کے ہمراہ آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس۔ عثمان بزدار کا ملزمان کی گرفتاری میں 1-5 پر مدد کرنے کے لیے 25 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ دونوں ملزمان عادی مجرم نکلے۔ ملزم عابد علی 2013 میں بھی بہاول نگر میں ماں اور اس کی بیٹی کی عصمت دری کر چکا ہے۔ اس وقت کے لیے گئے ڈی این اے ٹیسٹ سے گوجرانوالہ کی متاثرہ خاتون سے لیے گئے نمونے میچ کر گئے۔ اس کے نام پر 4 سیمیں تھیں جو وہ مختلف اوقات میں بند کر چکا۔ آئی جی پنجاب کے مطابق ملزم عابد کے خلاف 7 اور وقار کے خلاف 2 مقدمات درج تھے۔ وقار 14 روز قبل ہی عدالت سے ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ ملزمان سے متعلق حساس معلومات کیسے لیک ہوئی؟ آئی جی پنجاب انعام غنی پریس کانفرنس میں جواب نہ دے سکے۔ کہتے ہیں ملزمان کی شناخت کا صرف وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ حکام کو ہی معلوم تھا۔ خبریں پبلک ہونے کی وجہ سے ملزمان فرار ہو گئے۔ شیخ پورہ میں سادہ لباس اور گاڑی میں چھاپا مارا، پھر بھی عابد اور اس کی بیوی کھیتوں میں بھاگ نکلے۔ وقار الحسن شاہ بھی چھاپے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ متعلقہ مقام کی موٹر وے پر 90 کلومیٹر تک پولیس کی پیٹرولنگ نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر پولیس اب نگرانی کرے گی۔ ایک ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پی او کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارریلیونٹ سٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے اور جو یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا۔ 72 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملزمان کا سراغ لگا لیا گیا۔ متاثرہ خاندان کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی یقین دہانی، کہا غیر مناسب بیان پر سی سی پی او لاہور کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ 7 روز میں جواب ملنے کے بعد ایکشن لیا جائے گا۔ شہباز شریف کی سی سی پی او لاہور کے بیان پر کڑی تنقید۔ وکلا کنونشن سے خطاب میں کہا ایسی زیادتی پر ایسا سنگ دلانہ بیان پہلے کبھی نہیں سنا۔ لاہور لاٹری بھی نواز شریف کی قیادت میں بنائی گئی، جھوٹے الزامات لگانے سے قومیں نہیں بنتی۔ وزیر اعظم عمران خان میری جانب سے دائر ہر جانے کے مقدمے میں 33 بار التوا لے چکے۔ 3 سال گزرنے کے باوجود تحریری جواب نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس کا پولیس میں سیاسی مداخلت سے بیان بالکل درست ہے۔ سی سی پی او لاہور کے بیان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید بھی برس پڑے، دعویٰ کیا کہ اس سال کے آخر تک نون اور شین لیگ الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی۔ نون لیگ پتھر مارنے والی پارٹی اور شین لیگ سنگ تراش پارٹی ہوگی۔ لندن اشتہاریوں اور بھگوڑوں کی آماج گاہ بنتا جا رہا ہے۔ سی سی پی او لاہور جیسے لوگوں کو ڈھونڈ کر لگایا جا رہا ہے تاکہ بلدیاتی انتخابات میں حکومت اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہتے ہیں پولیس میں شہباز شریف نے جو اصلاحات کی وہ آج موجود نہیں۔ حکمران ٹولہ نفرت اور انتقام کی سیاست میں اندھا ہو چکا۔ جو جج ان کا کیس سنتے ہیں ان کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے۔ خوشاب میں بھی انسانیت سوز واقعہ، پڑوسی کی گھر میں گھس کر 65 سالہ بیوہ خاتون سے زیادتی، درندہ صفت ملزم پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے متاثرہ خاتون کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔
خاتون طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ حجرہ شاہ مقیم میں محلے دار ملزم کی گھر میں گھس کر خاتون سے مبینہ زیادتی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ منصور آباد میں بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والے ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان بچوں سے دوستی کرنے کے بعد نازیبا حرکات کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا کرتے۔ گرفتار ملزمان کے موبائل فونز میں قابل اعتراض تصاویر موجود، بلیک میلنگ سے وصول کی گئی رقم بھی برآمد۔ ایل ڈی اے سٹی میں اربوں روپے فراڈ کے کیس میں احمد چیمہ سمیت 10 ملزمان بری کرنے کا حکم۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے دائر ملزمان کے خلاف انکوائری بند کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ 2 سال سے اس کیس کو بھگت رہا ہوں، نیب سے پوچھیں کرپشن کا کوئی ثبوت ملا؟ احمد چیمہ کا بیان، جج نے کہا چھوڑیں کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے بیٹے کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے روک لیا گیا۔ عبداللہ خاقان عباسی کا نام نیب کی سٹاپ لسٹ میں ہونے کے باعث انہیں آف لوڈ کیا گیا۔ بلوچستان سے سینٹ کی خالی نشست پر بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد بزنجو سینیٹر منتخب ہو گئے۔ نشست سینیٹر میر حاصل بزنجو کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، میرپور خاص اور سانگھڑ میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم۔ صدر مملکت کہتے ہیں بدین، سانگھڑ، سکھر اور دیگر علاقوں میں فلاحی تنظیموں کا کردار قابل ستائش ہے۔ عوام سے رابطہ اور ان کے مسائل کا حل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سیلاب متاثرین کو راشن بانٹنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، سندھ میں سیلاب متاثرین کو پاکستان کاٹ دینا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا میرپور خاص میں خطاب، کہتے ہیں کہ میرپور خاص کے عوام کو بارش کے بعد مشکلات کا سامنا ہے، بارش کے نقصانات پر وفاق کی توجہ دلائی ہے۔ صدر عارف علوی نے بھی آپ کے مسائل کو دیکھا، سندھ حکومت بھی کسانوں کو ریلیف دے گی، مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پچھلے سال NFC میں سندھ کو 116 ارب، رواں سال 200 ارب روپے کم ملے، پاکستانی معیشت کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ لاڑکانہ، بدین، نوکوٹ اور دیگر علاقوں میں ایک بار پھر موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، بجلی کی فراہمی معطل، نوکوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی شدت مزید کم ہونے لگی، 24 گھنٹوں میں 3 افراد جاں بحق، 584 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز 6046 رہ گئے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل، کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت اسکول خصوصاً پرائمری سیکشن کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں، بچے کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کر پائیں گے۔ قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان تاریخی امن مذاکرات، وزیر خارجہ کا اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں مصالحانہ کردار ادا کیا، افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان پرامن، خوشحال اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں عالم اسلام کا سخت رد عمل، ترکی نے اقدام کو تحریک فلسطین کے لیے دھچکا قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تعلقات استوار کر کے بحرین اب اسرائیلی جرائم میں حصہ دار بن گیا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین سے سخت انتقام لینے کا اعلان۔ پاکستان مسئلہ فلسطین پر اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، بحرین کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے فیصلے پر رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان دارالحکومت بیت المقدس کے ساتھ
آزاد فلسطینی ریاست کا قائل ہے۔ پاکستان کو صرف 1967 کی سرحدوں کے ساتھ 2 ریاستی حل ہی قبول ہوگا۔ جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں۔ اور نشان حیدر پانے والے میجر عزیز بھٹی شہید کا 55واں یوم شہادت۔ شہید کے آبائی گاؤں میں خصوصی تقریب۔ ISPR کے مطابق 1965 کی جنگ کے ہیرو کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔